السلام علیکم ویئرز. آج کا بہت بڑا واقعہ یہ ہے پولیٹیکل پاکستان میں سیاسی کہ جی شہباز شریف صاحب کو نیب نے گرفتار کر لیا. وہ جو ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ جی اوائڈ کرنے کے لیے کہ جی ان کو یہ جو نیا کیس بنا رہا ہے نیب منی لانڈرنگ کا ان کے اگینسٹ کہ جی اس میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی گئی اور الٹیمیٹلی نیب نے ان کو گرفتار کر لیا ہے. اور مجھے ایک دم سے جب میں نے یہ خبر سنی کہ نیب نے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا ہے تو مجھے ایک دم سے آئی ڈونٹ نو کیوں شیخ رشید صاحب کی وہ بات ایک دم سے مجھے ساؤنڈ کرنے لگی کہ لگتا ہے کہ نون سے شین لیگ نکلنے والی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ شہباز شریف صاحب یہ بات پوری کریں گے کہ نہیں، یا وہ آج تک کی جو سختیاں جو ان کے اوپر رہیں کہ جی آپ جو بھی ہو آپ اپنی میاں نواز شریف صاحب سے علیحدہ ہو جائیں، جس کو انہوں نے ہمیشہ رجسٹ کیا، اب وہ ابھی اس کے اوپر قائم رہتے ہیں یا واقعی شیخ رشید صاحب کی جو بات ہے کہ نون لیگ اور شین لیگ دو الگ پارٹیاں بن جائیں گی وہ صحیح ثابت ہوتا ہے. یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو نیب کر رہا ہے مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ کے اپنے الفاظ تھے. ریسنٹلی ایک ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے. نیب کا تو کام یہی ہے، اور نیب نے اس قسم کی باتیں تھیں کہ انہوں نے تو بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا. یہ بھی بات سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھی گئی تھی. اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ 3 کیسز میں آلریڈی ان کی ضمانت ہو چکی تھی. ان کو پہلے بھی نیب نے اریسٹ کیا تھا. ان کی ضمانت صاف پانی کا کیس بنایا، اس میں بھی ضمانت ہوئی. آشیانہ کیس میں بھی ان کی ضمانت ہوئی. اسی طریقے سے چودھری شوگر مل کا ایک کیس تھا، اس میں بھی ان کی ضمانت ہوئی. اور تینوں جو ان کی ضمانت ہوئی تینوں کیسز میں یہ لاہور ہائی کورٹ نے کی تھیں. اور جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں ان جب ضمانت دیتے ہوئے ان ہائی کورٹ نے تو یہ لکھا تھا کہ اپیرنٹلی تو لگتا ہے کہ یہ کیس ہی نہیں بنتے تھے کہ جو کیس بنائے گئے، اور اس میں بلکہ بدنیتی کی اپیرنٹلی اس میں میلا فیڈے کا لفظ مطلب ہے کہ اس طرح کی بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جیسے کہ یہ کیس بدنیتی کی بنیاد کے اوپر بنائے گئے ہوں. اب ایک نیا کیس آ گیا. آلدو اس کیس کے بارے میں میرا یہ ویو ہے کہ منی لانڈرنگ کا کیس کہ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی میاں شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ یا شریف فیملی کے اگینسٹ جتنے بھی کیسز بنائے گئے، اگر اس میں کوئی اسٹرانگ کیس ہے تو میرا خیال ہے وہ اسٹرانگ کیس سب سے زیادہ یہی ہوگا، منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ واقعی وائلیشن تھی قانون کی یا قاعدے کی، کیونکہ جو کام جو الیجڈلی مبینہ طور کے اوپر جو کام انہوں نے کیا کہ جس طریقے سے جی کہ ٹی ٹی کے ذریعے پیسے گئے، پھر پیسے واپس آئے، اور پھر کبھی ڈرائیور کے نام اور کبھی کس کے نام، جو بھی یہ ساری ٹیکنیکس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا آپ کوئی بھی بڑا شخص دیکھ لیں، کوئی بھی پیسے والا شخص دیکھ لیں، وہ سب کے سب یہی کرتے ہیں. اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ 1992 میں ایک قانون لایا گیا تھا ریمیٹنسز کے بارے میں کہ جی پیسہ کیسے لایا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حوالہ اور ہنڈی اور یہ ٹی ٹی وغیرہ یہ سب چیزیں تو یہاں ہمارا رواج تھا، ہمارے ان کو تو لیگل کور تھا. لیکن اب چونکہ اچھی بات ہے کہ قانون تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک نئی چیز، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو منی لانڈر نہ ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ سارے ٹیکس دیں. اور یہ جو ہمارے جو ایلیٹ ہے، جو پیسے والے لوگ ہیں، بنیادی طور پر وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کماتے زیادہ ہیں، وہ ٹیکس کم دیتے ہیں. اس میں اگر سیاسی پارٹیوں کے آپ نام لیں تو ہر سیاسی پارٹی میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو سارے کا سارا ٹارگٹ ہے نیب کا، اور وہ آپ اتنے عرصے سے دیکھ لیں، وہ ٹارگٹ صرف اپوزیشن ہے، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این ان کا ٹارگٹ ہے. اور وہی بات جو سپریم کورٹ نے کہی تھی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ پی ایم ایل این کو کمزور کریں، پی ایم ایل این کو توڑیں. مقصد یہ ہے. اور ورنہ مجھے ایک فیکٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 20 سال ہو گئے تقریباً نیب کو بنے ہوئے. آج تک نیب نے کسی ایک سیاستدان کو،
کسی ایک سیاستدان کی بھی فائنل کنوکشن سپریم کورٹ تک نہیں کروائی. ایک بھی ایسا سیاستدان نہیں ہے. لوور کورٹس میں کنوکشن ہو جاتی ہے, بعض اوقات ہائی کورٹ بھی کنوکشن کو اپہولڈ کر دیتے ہیں, لیکن وہ ہر چیز کو سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے جب اوپر جاتی ہیں. اور پھر ایسا نہیں کہ کرپشن کے کیس صحیح نہیں ہوتے یا پکے کیسز نہیں ہوتے. بہت کیسز ایسے میں نے خود اپنے کیریئر میں دیکھے, میں نے جن کے اوپر کام کیا, بہت ہی اسٹرانگ کیسز بھی سیاستدانوں کے اگینسٹ ہوئے, لیکن وہاں پہ نیب نے فرینڈلی پروسیکیوشن کی اور ان کیسز کو ختم کروا دیا. اور ایک کیس تو میں آپ کو حیران ہوں گے آپ سن کے کہ ایک کیس ایسا بھی تھا کہ جس کے اوپر نیب کا ایبسکونڈر, مطلب ایک مفرور ملزم جو نیب کا مفرور ملزم تھا, اس ملزم کو نیب نے اپنے ایک دوسرے کیس میں فرینڈلی پروسیکیوشن جہاں پہ کسی خاص سیاستدان کو چھڑانا تھا یا اس کو فائدہ دلوانا تھا, تو اپنے اس مفرور کو دوسرے کیس میں ایز اے پروسیکیوشن وٹنس پیش کر کے تو آپ اس سیاستدان کو فائدہ پہنچایا. سو نیب کے بارے میں تو مجھے کوئی ایمبیگوٹی نہیں کہ یہی کام یہ کرتا رہا ہے, یہی کام یہ اب بھی کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی کو پکڑا انہوں نے مفتاح اسماعیل کو پکڑا, انہوں نے اگین بہت ریپیوٹیڈ جو پی ایس او کے فارمر ایم ڈی تھے شیخ انعام الحق صاحب, ان کو پکڑا, لیکن ان سب کی ضمانت ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر پڑھ لیں, فیصلے جب یہ ضمانتیں ہوئیں تو انبلیویبل ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ انتہائی نالائق یہ ادارہ ہے جس کو تو ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے ایل این جی سے سبجیکٹ کی, تو اور وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیس کیسے انہوں نے بنا دیا, کس قسم کا کیس بنا دیا, کیسے یہ الزامات لگا دیے. تو اس بنیاد کے اوپر ان سب کی ضمانت ہوئی. احسن اقبال والا کیس دیکھ لیں, اس میں بھی یہی کچھ ہوا. اور لیکن انفارچونیٹلی نیب اپنا کام کرتا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر باوجود اس سے کہ سپریم کورٹ نے کہا, باوجود اس سے کہ ہائی کورٹس ریپیٹڈلی کہہ رہی ہیں, بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یہ بندش لگا دی تھی کہ آپ اس طرح سے کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے. سو وہ لیکن ایک سلسلہ جو ہے وہ ان کا جاری ہے. اور آپ دیکھیں کہ سیاستدانوں کو صرف نہیں, میر شکیل الرحمان صاحب کو ایک جھوٹے کیس میں, جس کیس کی کوئی اہمیت نہیں, آپ دیکھیں ان کو پکڑا اور ان کو میرا خیال ہے ابھی 6-7 ماہ بھی ہو چکے ہیں, اینڈ اسٹل ہی از ان جیل. تو انفارچونیٹلی یہ جو نیب کا سلسلہ ہے سیاست کو توڑنے مروڑنے کا یا سیاسی پارٹیوں کو مضبوط بنانے کا اور کمزور کرنے کا, کسی کے بھی اشارے کے اوپر ہو, وہ جاری و ساری ہے. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے, اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا رہے گا. بیکاز صرف ایسا نہیں کہ اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں ہوتی ہے, اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. یہ وزیر اعظم نے, عمران خان نے 10 بار کہا ہے, یہ سب لوگ جانتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی ایسا آپ کو ٹاپ سیکرٹری یا ٹاپ بیوروکریٹ نہیں ملے گا جس کے خلاف کوئی نہ کوئی فائل نہ کھلی ہو اور ان کو بلایا جاتا ہے اور ہراساں کیا جاتا ہے. تو یہ ایک طرف یہ بھی ہے. دوسری طرف پھر نہ صرف یہ, بلکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ان کے بھی کیسز یہاں پہ کھلے ہوئے ہیں. بھائی بجائے اس کے کہ آپ سارا کچھ نیب کو دے دیتے ہیں, آپ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں, آپ ایف بی آر کو مضبوط کریں, آپ ایس سی سی پی کو مضبوط کریں, انڈیپینڈنٹ کریں ان کو. لیکن یہ جو سلسلہ ہے نیب کا, یہ بہت خطرناک ہے. اگر نیب انڈیپینڈنٹ ہوتا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا دوسرے پولیٹیکل پارٹی, اور خاص طور پہ رولنگ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کیس نہیں ہیں, جھوٹے ہیں سچے ہیں؟ مجھے تو ان میں بھی کچھ کیسز میں بالکل کوئی جان نہیں لگتی. جس طرح معلم جبہ والا کیس میری نظر میں اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے, لیکن اینی ہاؤ وہ کیس بنایا ہوا انہوں نے. تو جب آپ اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑتے ہیں, اور اے پی سی کے بعد جو بھی کچھ ہوا اس کے بعد آپ نے یہ اپنی سپیڈ ساری بڑھا دی نیب نے, تو مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں اور رولنگ پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ لیکن اگر کیا بھی جاتا ہے تو یہ غلط ہے. آپ کو گرفتار میرا تو کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ نیب کے پاس کو دیکھتے ہوئے اس ادارے کو بند کیا جانا چاہیے. یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا, یہ جوڑ توڑ, اور وہی جو سپریم کورٹ نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتا ہے, اور اس کا ملک کی اکانومی کو, ملک کی پالیٹکس کو اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو
اس کی کارکردگی نیب ہر چیز کو ہرٹ کر رہا ہے اور بڑا سویئرلی ہرٹ کر رہا ہے. تو ویسے ایک جو امپورٹنٹ بات ہے جو انفارچونیٹلی اس کے اوپر گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان وہ مل بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرتے. PMLN کے پاس چانس تھا کہ آپ اس نیب لاء کو ٹھیک کر لیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چانس تھا کہ آپ اس کو ٹھیک کر دیں, لیکن انفارچونیٹلی دونوں حکومتوں نے, پیپلز پارٹی اور PMLN کی حکومت نے اپنے ادوار میں نیب کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کیا, فرینڈلی پروسیکیوشن کے ذریعے اپنے کیسز کو دبوایا یا ختم کروایا. لیکن وہ ریفارمز جو چاہیے تھے اس ادارے کو بہتر بنانے کے لیے, وہ ریفارمز وہ نہیں کر سکے, اور انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ کام نہیں ہو رہا. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, اگر وہی نیب جس کو ایک سام کی طرح پالا PMLN نے اپنے ٹینیور میں, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ٹینیور میں, باوجود اس کے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ختم کر کے ایک نیا کمیشن بنائیں گے, انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن, اس سام نے ان دونوں کو ڈس رہا ہے آج کل. اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ PTI کے لیے بھی میں بتا دوں کہ جس وقت اس کو چابی دی گئی نیب کو, جس وقت نیب کو اشارہ کیا گیا, جس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کی ضرورت پڑی, جس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ضرورت پڑی, تو یہ PTI کے خلاف بھی ایسے ہی استعمال ہوگا. یا تو اس نے کوئی رزلٹس دیے ہوتے, یا تو اس نے کوئی رزلٹ پروڈیوس کر کے کسی کی کنوکشن کروائی ہوتی فائنل. آج تک ہر سیاستدان جو جاتا ہے جیل کے اندر وہ باہر ہیرو بن کے باہر نکل کے آتا ہے. جو بھی کیس اس کا جاتا ہے اس کے کیس کو اٹھا کے کورٹس باہر پھینکتی ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ سب کہتے ہیں دیکھیں ہماری وکٹمائزیشن ہوئی تھی. ایسا نہیں کہ سارے کیس خراب ہوتے ہیں, صحیح بھی کیس ہوتے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا, لیکن انفارچونیٹلی نیب کو چونکہ استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے اس کا صحیح کیس بھی جو ہے وہ پروو نہیں ہوتا اور وہاں پہ فرینڈلی پروسیکیوشن آ جاتی ہے. تو میں آخر میں صرف ایک بات کروں گا کہ میری ذاتی رائے میں ایک امینڈمنٹ اس نیب کو قابو کرنے کے لیے, تاکہ مس یوز نہ کرے یہ جو نون سے شین نکالنے کا کاروائیاں, یا جو آپ دیکھیں کہ مشرف صاحب کے دور میں نئی پولیٹیکل پارٹی نون سے کیو لیگ بن گئی, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بن گئی. یہ چیزیں روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیب کو بالکل آپ کہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں, سارا کچھ کریں, لیکن اریسٹ کی پاورز کی ختم ہونی چاہیے. آپ جس شخص کے اگینسٹ, پولیٹیشین کے اگینسٹ یا پبلک آفس ہولڈر کے اگینسٹ آپ پروسیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کا نام ECL پہ ڈال دیں, آپ یہ بات طے کر دیں کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا, لیکن اس کی اریسٹ کا جہاں سے تعلق ہے وہ کورٹ کہے تو اریسٹ کریں, ادروائز اریسٹ کی پاورز ختم ہو جانی چاہیے. اور ایسی صورت میں صرف اریسٹ ہونی چاہیے جہاں پہ جو ملزم ہے وہ کوآپریٹ نہ کر رہا ہو. تو بس اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.